بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 27 رجب کا روزہ اس کا کیا ثواب ہے اور کب رکھنا ہے۔ یہ بھی 2 دنوں سے لوگ کافی پوچھ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں۔ کسی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہزاری روزہ ہے، یہ روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات جو عوام میں مشہور ہے کہ 27 رجب کو اگر روزہ رکھے گا تو 1000 روزے کا ثواب ملے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی اسی 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے کر گئے تھے، اور اس وجہ سے اس دن یعنی 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس کا 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ لوگوں میں اور عوام میں مشہور ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے ہیں اور معراج ہوا ہے۔ قرآن کی آیتیں اس پر موجود ہیں۔ 15ویں پارے میں سورہ اسراء کی آیتیں ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو سفر معراج کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ تو اس وجہ سے سفر معراج کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا اور کس مہینے میں کس تاریخ میں پیش آیا ہے، یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ اس میں اور بھی دوسری روایتیں ہیں، جہاں بعض کتابوں میں یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ میں یہ ہوا ہے۔ وہیں دوسری باتیں بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر ربیع الاول کے مہینے میں اور بھی دوسرے اقوال بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ یقینی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجب کے 27 تاریخ میں گئے تھے۔ اس بنیاد پر روزے کا اہتمام کرنا یا اسی طرح سے لوگ الگ الگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو باتیں عوام میں مشہور ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزے کا ثواب ملے گا، یا الگ الگ جو نمازوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، فقہ اور فتاوی کی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں غلط طور پر عوام میں مشہور ہیں۔ تو اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو یوں ہی رکھے، جس طرح سے اور دنوں میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اس دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اس دن روزہ رکھنے کا خاص ثواب ہے، 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے الگ الگ نمازیں پڑھنا اور اس کی فضیلت اور خصوصیت سمجھ کر کے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔